یہ کہانی ہے ایک ایسے وقت کی جب یمن پر حبشیوں کی حکمرانی تھی۔ ابرہہ نامی ایک حبشی وہاں کا نائب سلطان تھا۔ ابرہہ نے سنا میں ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کروایا۔ ملکہ سبا کے ترک شدہ محل سے سنگ مرمر منگوایا گیا اور گرجا گھر کو سونے اور چاندی کے صلیب، ہاتھی دانت اور آبنوس کے ممبروں سے سجایا گیا۔ ابرہہ نے اپنے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا: اے بادشاہ، میں نے تیرے لیے ایک ایسا گرجا گھر بنوایا ہے جس جیسا کسی اور بادشاہ کے لیے نہیں بنایا گیا، اور میں تب تک آرام نہیں کروں گا جب تک عربوں کا حج اس کی طرف نہیں موڑ دیتا۔ ابرہہ کے اس ارادے سے حجاز اور نجد کے قبائل بہت برہم ہوئے۔ آخرکار قبیلہ کنانہ سے ایک شخص صنعا پہنچا۔ گرجا گھر کی توہین کی گھر سے رات کی تاریکی میں گرجا گھر میں رفع حاجت کی اور اپنے لوگوں کے پاس واپس چلا گیا۔ ابرہہ نے اس توہین کا بدلہ لینے کی قسم کھائی اور عرب کے مقدس مقام خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوا۔ اس فوج کی طاقت کا مظہر تھا ایک ہاتھی جو ہراول دستے میں شامل تھا۔ اسی وجہ سے 571 عیسوی کے سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے۔ یمن کے شمال میں بعض عرب قبائل نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، مگر حبشیوں نے انہیں شکست دی اور ان کے سردار نفیل کو گرفتار کر لیا۔ جب فوج طائف پہنچی تو قبیلہ ثقیف کا ایک وفد ابرہہ سے ملنے آیا۔ اس خوف سے کہ کہیں یہ فوج ان کا بت کدا نہ گرا دے، ابرہہ سے کہا: اگر آپ ہمارا بت کدا مت گرائیں تو ہم کعبہ تک آپ کی رہنمائی کیے دیتے ہیں۔ یہ پیشکش قبول کی گئی۔ ابرہہ کی فوج نے مکہ سے 2 میل دور مغمس کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مکہ کے مضافات کی جانب ایک دستہ روانہ کیا گیا۔ دستے والوں کو جو کچھ ملا انہوں نے لوٹ لیا اور ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ لوٹ کے مال میں قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ قریش کی جانب ایک قاصد بھیجا گیا اور سردار کو طلب کیا گیا۔ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب ابرہہ کو ملنے گئے۔ ابرہہ آپ کی باوقار شکل و صورت اور شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی شاہی مسند سے اتر کر آپ سے ملا اور آپ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھ سے جنگ نہ کریں تو میں بھی آپ لوگوں سے جنگ نہیں کروں گا۔ اور پوچھا: کیا آپ کی کوئی درخواست ہے؟ حضرت عبد المطلب نے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے اس مطالبے پر حیران ہو کر پوچھا: تمہیں اللہ کے گھر سے زیادہ اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا: میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے کہا: وہ میرے خلاف اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا: ہم دیکھیں گے۔ ابرہہ نے اونٹ تو واپس کر دیے لیکن کعبہ کو گرانے پر بضد رہا۔ اگلی صبح قریش نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک قبیلہ ہے اور اتنی بڑی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور پہلے بھی جس نے اللہ کے گھر کے گستاخی کا ارادہ کیا نامراد ہی رہا۔ اس لیے
انہوں نے مکہ کی پہاڑیوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ میں دعا کی اور قریش کے لوگوں کے ہمراہ مکہ کی پہاڑیوں کی طرف چل دیے تاکہ وہاں سے سارا منظر دیکھ سکے۔ دوسری جانب ابرہہ نے فوج کے ہمراہ مکہ کی طرف کوچ کیا، تاہم ہاتھی نے خدائی اثر و رسوخ اور حکم کے تحت گھٹنے ٹیک کر مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب بھی ہاتھی کو خانہ کعبہ کی مخالف سمت میں چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتا، لیکن جب اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف جاتا تو وہ گھٹنے ٹیک کر مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیتا۔ ہاتھی کو زبردستی آگے بڑھانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ ہو گیا، پرندوں کا ایک گھول کنکریاں اٹھائے ہوئے نمودار ہوا۔ یہ پرندے ابرہہ کے لشکر پر جھپٹے اور فوج پر کنکریاں برسانے لگے۔ کنکریاں اس زور سے لگی کہ ذرہ کو چیر کر جان لیوا ثابت ہوئی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور ابرہہ سمیت باقی لوگ ثنا واپسی پر جان کی بازی ہار گئے۔ اس معجزاتی واقعہ نے عربوں اور بالخصوص قریش کو دا پیپل آف گاڈ، خدا کے لوگ کے طور پر تعظیم دینے پر مجبور کیا۔ سال فیل یعنی ہاتھی کا سال کعبہ کی حفاظت اور مکہ کی تقدیس کا ایک علامتی پیغام بن گیا۔ اسی سال حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کا تجارتی سفر میں انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوہ حضرت آمنہ بی بی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب وہ حاملہ تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیں گی جو سردار عالم ہیں۔ جب وہ مولود ہوں تو یہ الفاظ کہنا: میں اس مولود مسعود کو ذات واحد کی پناہ میں دیتی ہوں تاکہ ہر حاسد کے شر سے محفوظ رہے۔ ہاتھی کا سال ایمان اور الہی مداخلت کی ایک گہری کہانی ہے۔ یہ نہ صرف ایک معجزاتی واقعہ کی نشاندہی کرتا ہے جس نے کعبہ کی حفاظت کی، بلکہ ایک ایسے شخص کی پیدائش کا بھی اعلان کیا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔